السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ میرے تمام بھائیوں کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی خوشیاں دے، نعمتیں دے پروردگار، ہر گھڑی ہر وقت نیک عمل کرنے والا بنا۔ آج جو ہم بات کریں گے وہ ہے آخرت کی، کہ ہم کو اور آپ کو ایک دن مرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حشر کے دن اپنا منہ دکھانا ہے۔ تو مرنے کی ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ زندگی کا بھروسہ نہیں، ایک ایک لمحہ لمحہ ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ جو زندگی ہے کل 50 سے 60 سال کی، 70 سال کی زندگی ہے۔ ان قبر کی ایک لمبی زندگی ہے، حشر کی ایک لمبی زندگی ہے، پھر میزان ہے، پلسرات ہے، قبر کے 1500 برس قیامت آنے تک، 2000 برس غالباً حدیث شریف کے مطابق قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور یہ زندگی اس کے آگے بہت مختصر چھوٹی سی ہے، 3 گھنٹے کا ایک پیپر کے مانند ہے۔ یہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو منہ دکھانا ہے۔ آپ سچی اور پکی توبہ کریں گناہوں سے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت میں جو دوڑتا ہے، جو مفہوم حدیث شریف کا، دنیا مردار کی طرح ہے اور اس کے پیچھے کتے دوڑتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے شجرے میں شعر کو نقل بھی کیا ہے کہ بہرے شبلی شیر ہے دنیا کے کتوں سے بچا، ایک رکبد واحد بے ریا کے واسطے۔ یعنی دنیا میں آپ کو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ آپ یہاں پہ عیش و آرام اور سارے عشرت ڈھونڈیں گے تو پھر آپ گناہوں سے نہیں بچ پائیں گے۔ نمازوں کی پابندی کریں، جھوٹ سے بچیں، بد نگاہی سے بچیں، اور جو بھی آپ سے جتنی طاقت ہو اتنی عبادت کریں، حلال کمائیں، حلال کھائیں، کسی کا دل نہیں دکھائیں، غیبت نہیں کریں، بغض حسد نہیں رکھیں، اپنے اعمالوں کو غیبت کر کے برباد نہ کریں۔ دنیا کی مثال ایسی ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید نے ایک بہت بڑا محل بنایا اور اپنے رعایا کو دعوت دی کہ آؤ میرے محل کو دیکھو، اس میں کمی نکالو اور کھانا کھاؤ۔ اب کس کی مجال کہ لوگ بادشاہ کے محل میں کمی نکالے، لوگ آتے اور کھانا کھا کے چلے جاتے اور خوب تعریف کرتے۔ اس دور کے مذہب بزرگ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے ہو کے باہر سے محل کو دیکھ رہے تھے۔ سپاہیوں نے کہا بابا آپ بھی اندر جا کے کھانا کھا لو، پورے شہر والے کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ مسافر خانہ کس کا ہے، یہ کس نے بنایا اس مسافر خانے کو؟ تو سپاہیوں کو غصہ آتا ہے کہ بادشاہ کے محل کو مسافر خانہ کہتے ہیں۔ ان کو پکڑ کے بادشاہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ جب گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہیں، خلیفہ ہارون الرشید دور سے ان کو دیکھتا ہے تو تیزی سے اس کی کرسی سے نیچے اتر کے سیڑھیوں سے بھاگتے ہوئے آتا، کہتا ہے چھوڑو ان کو، یہ اللہ کے ولی ہیں، کیوں لے آئے؟ اور اپنے گھٹنے ٹیک کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے حضور معاف کر دیجیے، یہ آپ کو جانتے نہیں۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ خاموش کھڑے رہتے ہیں۔ سپاہی کہتے ہیں حضور یہ آپ کے محل کو مسافر خانہ کہہ رہے تھے، اس لیے ان کو جو ہے ہم نے پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا حضور میرے محل میں کیا کمی رہ گئی جو آپ اس کو مسافر خانہ کہہ رہے ہیں؟ تو بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں کہ بتا اس جگہ پہ تیرے سے پہلے کون رہتا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب۔ کہاں ہیں؟ انتقال کر گئے قبرستان میں۔ ان سے پہلے کون رہتا تھا؟ ان کے والد صاحب۔ وہ کہاں ہیں؟ وہ بھی قبرستان گئے۔ ان سے پہلے تو میرے پردادا رہتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ وہ بھی انتقال کر گئے قبرستان میں۔ تو کب تک رہے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی تو نے اس جگہ کی شکل بظاہر بدل دی ہے، لیکن ہوا تو مسافر خانہ، ایک آتا ہے ایک چلا جاتا ہے، ایک آتا ہے ایک چلا جاتا ہے، تو کب تک رہے گا؟ تو مثال اسی طرح ہے دنیا کی کہ ہم مسافر خانے میں آئے ہوئے ٹھہرے ہوئے۔ تو ہم کو ایسی زندگی گزارنا چاہیے جیسے ہم کسی کے وہاں مہمان جاتے ہیں 2 دن یا 4 دن کے لیے، تو ہم اس سے شکایت نہیں کرتے، وہ جہاں سلاتا ہے ہم سو جاتے ہیں، وہ جو کھلاتا ہے ہم کھا لیتے ہیں، جہاں بٹھاتا ہے بیٹھ جاتے ہیں، جدھر بتاتا ہے ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو ہم وہاں پہ اپنی مرضی نہیں چلاتے اور نہ ہی ہم اس چیز کا افسوس کرتے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں ہمیں رہنا ہی کتنے دن، 2 دن کے لیے تو آئے ہم، ٹھیک ہے، نئی رضائی ملی، نئی چائے ٹھیک ملی، نئی پانی گرم تھا نہانے کے لیے، لیکن ہم کہتے ہیں ہم آئے کتنی دیر کے لیے؟
بس اسی طرح زندگی کو بھی، دنیا کو بھی اسی طرح گزارنا ہے زندگی کو، کہ ہم یہاں کتنے دن کے لیے آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑھیا رو رہی تھی، اس سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، بڑھیا مائی تو کیوں روتی ہے؟ میرے بچے کا انتقال ہو گیا، کل 250 برس کا تھا۔ آپ مسکرانے لگ گئے۔ وہ بڑھیا کہتی ہے، موسیٰ میرا بچہ مر گیا، آپ روتے، آپ ہنستے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، آپ تیرے بچے کی موت پہ نہیں ہنس رہا ہوں، مجھے تو وہ یاد آ رہا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو امت محمدیہ آئے گی، اس میں لوگوں کی عمر مشکل سے 50 سال، 60 سال، 70 سال اور 80 سال ہوگی۔ تو بڑھیا یوں کہتی ہے، اتنی کم عمر، تو کیا وہ رہنے کے لیے اپنے گھر بنائیں گے، یا اسی 50-60 سال کی زندگی کو اللہ اللہ میں ہی گزار دیں گے؟ پھر نہیں، گھر بھی بنائیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن ان میں نفس نفسی ضائع ڈالی جائے گی، ان میں دنیا کوٹ کوٹ کے بھر دی جائے گی۔ تو وہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے قبر کی تیاری کرنے کی، حشر کی تیاری کرنے کی، میزان کی تیاری کرنے کی، بلسرات کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ اللہ ایمان والی موت دے پروردگار، ہم کو حلال اور حرام کا تمیز دے پروردگار، ہماری زبانوں میں نرمی دے پروردگار، ہمیں غصے سے بچائے، ہمیں اخلاق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے پروردگار۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ نارے دوزخ سے بچا فردوس کر ہم کو عطا، بندہ غفار نوری با صفا کے واسطے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔